مراکش کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ، وزیراعظم نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ آج مراکش جائے گی، کشتی حادثے میں زندہ بچانے والوں سے ملاقات اور تشدد کے بعد قتل کی تحقیقات کرے گی۔ حادثے میں 44 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ لوا کرم میں امن دشمنوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں TDPs کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع انتظامیہ نے صوبائی حکومت کو بھی خط لکھ دیا۔ DC ہنگو کا کیمپس کے لیے مختلف مقامات کا جائزہ۔ شمال مغربی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، مغربی ہوائیں آج پاکستان میں داخل ہوں گی۔ مری گلیات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کی مختلف مقامات پر بندش۔ £190 ملین کیس میں کرپشن ثابت، بانی PTI کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، بانی پر 10 اور اہلیہ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے ہی گرفتار، پرانے سیل میں منتقل۔ فیصلے کے مطابق مجرم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، کابینہ کی منظوری کے بغیر ڈیل خفیہ رکھنے کی دستاویز پر رضامندی ظاہر کی۔ رقم دانستہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ پر ڈلوائی گئی، بدلے میں 458 کنال اراضی، 285 ملین روپے اور 28 کروڑ کی عمارت سمیت دیگر فوائد حاصل کیے گئے۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ 6 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد جنگ بندی کی توثیق کی گئی۔ 24 وزراء نے معاہدے کے حق میں اور 8 وزراء نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ معاہدے پر کل سے عمل درآمد ہوگا۔ پہلے مرحلے میں رہائی پانے والے 33 اسرائیلی یرغمالی اور 95 فلسطینی قیدیوں کے نام جاری۔ امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسرائیلی اقدامات UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ کراچی میں دندناتے ٹینکر، ٹریلر اور ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ ایک ہی روز مختلف حادثات میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ڈیفنس موڑ پر کار اور پک اپ کا تصادم، 1 شہری جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ رواں سال 30 سے زائد حادثات میں اب تک 39 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مراکش کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ، وزیراعظم نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ آج مراکش جائے گی، کشتی حادثے میں زندہ بچانے والوں سے ملاقات اور تشدد کے بعد قتل کی تحقیقات کرے گی۔ حادثے میں 44 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ لوا کرم میں امن دشمنوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں TDPs کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع انتظامیہ نے صوبائی حکومت کو بھی خط لکھ دیا۔ DC ہنگو کا کیمپس کے لیے مختلف مقامات کا جائزہ۔ شمال مغربی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، مغربی ہوائیں آج پاکستان میں داخل ہوں گی۔ مری گلیات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کی مختلف مقامات پر بندش۔ £190 ملین کیس میں کرپشن ثابت، بانی PTI کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، بانی پر 10 اور اہلیہ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے ہی گرفتار، پرانے سیل میں منتقل۔ فیصلے کے مطابق مجرم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، کابینہ کی منظوری کے بغیر ڈیل خفیہ رکھنے کی دستاویز پر رضامندی ظاہر کی۔ رقم دانستہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ پر ڈلوائی گئی، بدلے میں 458 کنال اراضی، 285 ملین روپے اور 28 کروڑ کی عمارت سمیت دیگر فوائد حاصل کیے گئے۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ 6 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد جنگ بندی کی توثیق کی گئی۔ 24 وزراء نے معاہدے کے حق میں اور 8 وزراء نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ معاہدے پر کل سے عمل درآمد ہوگا۔ پہلے مرحلے میں رہائی پانے والے 33 اسرائیلی یرغمالی اور 95 فلسطینی قیدیوں کے نام جاری۔
امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسرائیلی اقدامات UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ کراچی میں دندناتے ٹینکر، ٹریلر اور ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ ایک ہی روز مختلف حادثات میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ڈیفنس موڑ پر کار اور پک اپ کا تصادم، ایک شہری جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ رواں سال 30 سے زائد حادثات میں اب تک 39 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مراکش کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ آج مراکش جائے گی۔ کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات اور تشدد کے بعد قتل کی تحقیقات کرے گی۔ حادثے میں 44 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ لوا کرم میں امن دشمنوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ، متاثرین کے لیے ٹل اور ہنگو میں TDPs کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع انتظامیہ نے صوبائی حکومت کو بھی خط لکھ دیا۔ DC ہنگو کا کیمپس کے لیے مختلف مقامات کا جائزہ۔ شمال مغربی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ مغربی ہوائیں آج پاکستان میں داخل ہوں گی۔ مری گلیات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے کے مختلف مقامات پر بندش۔ £190 ملین کیس میں کرپشن ثابت، بانی PTI کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، بانی پر 10 اور اہلیہ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے ہی گرفتار، پرانے سیل میں منتقل۔ فیصلے کے مطابق مجرم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، کابینہ کی منظوری کے بغیر ڈیل خفیہ رکھنے کی دستاویز پر رضامندی ظاہر کی۔ رقم دانستہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ پر ڈلوائی گئی، بدلے میں 458 کنال اراضی، 285 ملین روپے اور 28 کروڑ کی عمارت سمیت دیگر فوائد حاصل کیے گئے۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ 6 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد جنگ بندی کی توثیق کی گئی۔ 24 وزراء نے معاہدے کے حق میں اور 8 وزراء نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ معاہدے پر کل سے عمل درآمد ہوگا۔ پہلے مرحلے میں رہائی پانے والے 33 اسرائیلی یرغمالی اور 95 فلسطینی قیدیوں کے نام جاری۔ امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب، کہا امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسرائیلی اقدامات UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ کراچی میں دندناتے ٹینکر، ٹریلر اور ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ ایک ہی روز مختلف حادثات میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ڈیفنس موڑ پر کار اور پک اپ کا تصادم، ایک شہری جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ رواں سال 30 سے زائد حادثات میں اب تک 39 افراد جاں بحق ہو چکے۔ اور ملتان ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، پاکستان 143 رنز، 4 کھلاڑی آؤٹ سے کھیل آگے بڑھائے گا۔ سعود شکیل 56 اور رضوان 51 رنز پر ناٹ آؤٹ۔